آگے مت جائیں، آپ اسلام سے منحرف ہو جائیں گے۔ ہاں، اس کا جواب یہی ہے، اللہ کو نہ موت ہے نہ اللہ کے ساتھ کچھ ہے، ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ کا حکم جو ہے کبھی ختم ہونے والی، جیسے اللہ کی ذات ہے ویسے اللہ کا حکم ہے، اور جو ختم ہونے والا ہے تو اس کا حکم ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ ختم ہونے والا نہیں ہے نا، وہ ہمیشہ سے ہے اس اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا حکم اس سے اوپر نہیں ہو سکتا، کیونکہ نہیں، وہ بھی اللہ ختم ہونے کا والا حکم، نہیں ہے۔ ہاں اللہ کا اللہ حکم کا اللہ سے حکم، اوپر نہیں ہو سکتا، رائٹ؟ اللہ اللہ کا حکم جو ہے ہوں اللہ سے، اللہ تبارک و تعالی اپنے برابر، یہاں تک کہ ہمارے اللہ کے حکم جو ہے اپنی ذات سے وہ زیادہ معنی رکھتا ہے، نہیں 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 نہیں، اللہ کی مفتی صاحب ذات۔ یہ کیسے بات کر رہے ہیں؟ آپ نے اللہ کی ذات بنا دی اور آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کا حکم اللہ سے بھی اوپر ہے، جبکہ اللہ ہی اکبر ہے۔ اللہ ہی اکبر ہے تو اللہ کا حکم اس کا اکبر الاکبر نہیں ہو سکتا۔ مفتی صاحب یہاں پہ آپ غلط بات فرما رہے ہیں، میں آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا۔ نہیں، حکم جو ہے نا، حکم سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ نہیں، بالکل ہے سر۔ دیکھیں، اللہ کا جو حکم ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک تخلیق اللہ کا کلام ہے، سو قرآن پاک اللہ کا کلام ہے تو اللہ کے بعد تھا، تو اللہ سے اوپر نہیں ہے قرآن پاک، اللہ پہلے، قرآن پاک بعد میں۔ نہیں نہیں، ساری چیزیں، ساری چیز، سارا قرآن اللہ کا حکم ہے، بے سارا شک، تو قرآن۔ قرآن پاک اللہ سے اوپر نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن قرآن پاک اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، یہاں پہ نہیں رہے گا، تو اللہ سے اوپر نہیں ہے۔ اللہ وہ قرآن اوپر، پاک، اللہ پاک جب دنیا ختم کر دے گا، سارے لوگوں کو مار دے گا، پھر وہ فرشتے سے پوچھے گا جبرائیل سے، ہے کوئی؟ جبرائیل کہے گا نہیں، اب اور کوئی نہیں، صرف تو ہے، میں ہوں اور موت کا فرشتہ ہے۔ تو اللہ جبرائیل کو کہے گا، اس کو موت کے فرشتے کا، جبرائیل کی بھی موت لے لے، جبرائیل بھی مر جائے گا۔ پھر اللہ موت کے فرشتے سے پوچھے گا تیرے اور میرے علاوہ کوئی ہے کوئی؟ وہ کہے گا نہیں ہے۔ اللہ کہے گا لے پھر اب تو بھی مر جا۔ جب سب مر جائیں گے تو اللہ کھڑا ہو کے کہے گا آج میں بادشاہ ہوں، میرے علاوہ کوئی بادشاہ ہے تو بولے۔ تو اللہ پاک قرآن کو بھی ختم کر دے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مفتی صاحب کیا ایسے نہ کریں آپ۔ نہیں، حکم جو ہے یہ حکم سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، پر وہ اللہ کا اللہ حکم ہی، تو قرآن وہ پاک اللہ میں ہے کا نا، وہ حکم ختم، گیم اوور، ہی ول بی دا اونلی ون ریمیننگ۔ اس وقت وہ کھڑا ہو کے بولے گا، جب کوئی نہیں ہوگا اس وقت کھڑا ہو کے بولے گا میں آج بادشاہ ہوں، ہے کوئی اور بادشاہ؟ آپ کو پتہ ہے یہ تو قرآن وہ پاک کے اندر ہے۔ اسی کا نام تو حکم ہے۔ نہیں، وہ حکم تو نہیں ہے نا، اسی حکم تو کسی انسان کو دیا جاتا ہے نا مفتی صاحب۔ جب انسان ہی نہیں ہوگا، فرشتہ نہیں ہوگا، روح جن نہیں ہوگا، تو حکم کس کو دیا جائے گا؟ جب ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میں تمام چیزوں کا رب ہوں، میں تمام کا حاکم ہوں، اب اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو وہ لیکن مفتی حکم ہی۔ صاحب حکم تو ہے ہی نہیں نا، کیونکہ لوگ نہیں ہے نا۔ دیکھیں حکم، مفتی صاحب اگر آپ مجھے حکم دیں کہ جاؤ بچے میرے لیے پانی لے آؤ، تو یہ حکم ہوگا، تو میں حکم بجا لانے والا بھی کوئی ہوگا۔ جب کوئی ہوگا ہی نہیں تو مفتی صاحب ختم آپ کیا نے، نا تو پھر ہے ہی کوئی وہ، نہیں، تو پھر حکم ہی نہیں ہے کوئی۔ انسان کو سمجھانے کے لیے جو ہے، اس لیے کہ ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت، مثل، یہ قرآن نے جو ہے ضرب المثل کیوں بیان کیے ہیں؟ جی کیوں بیان کیا، فرمائیے۔ ہی وہ بھی قرآن جو ہے فما ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق، یعنی بے شک، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بہت ساری چیزوں کو مثال سے انسان کو سمجھائے ہیں، ورنہ اللہ بالکل ٹھیک۔ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو مثال سے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا حکم چلتا ہے لیکن انسان کو سمجھانے کے لیے، جیسا کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے، تو اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہے لیکن کہا ید اللہ، وہاں جو ہے ید اللہ سے مراد اللہ کی مدد ہے۔ تو مثال جو ہے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، جہاں جہاں مثال جو بیان کیا قرآن میں انسان کو سمجھانے کے لیے، ورنہ ساری چیز یہ اللہ کے حکم لفظ کن کے اندر داخل ہے۔ ارے مفتی صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا، یہاں نہیں جانا چاہیے تھا مفتی صاحب۔ دیکھیے کن کے اندر نہیں ہے، کن فیکون جو ہے اللہ پاک نے پورے قرآن میں ایک بھی چیز کن فیکون سے نہیں بنائی۔ دیکھیے دیکھیے دنیا لفظ ستارے بنائے اللہ سمجھانے پاک کے نے لیے، 7 دنوں میں،
ٹھیک ہے, انسان بنایا تو مٹی پکڑی, اس کو کیا, پھر پھونک مارا, کن فیکون سے نہیں بنایا. تو اللہ پاک نے کوئی بھی چیز کن فیکون سے نہیں بنائی, ہر چیز کو تو ٹائم لیا. صرف ایک آیت ہے جس قرآن میں کہتی ہے کہ کن فیکون, ورنہ تو اللہ پاک نے کوئی چیز کن فیکون سے نہیں بنائی, کن سے نہیں بنائی. نہیں, دیکھیے کن فیکون کا مطلب یہی ہے کہ کن اور ہو جا. میں ایسا احکم الحاکمین ہوں کہ میرے اوپر کسی کی حکومت نہیں چلے گی. مفتی صاحب یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب مفتی ہیں. کن کا مطلب ہے کہا, فیکون اور ہو گیا. مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ مفتی صاحب آپ ٹرانسلیشن میں غلط کر رہے ہیں یہاں پہ. وہ مثال دیتے ہیں, وہ مثال ہے, وہ جو ہے نا مثال میں جو ہے پیش کی جاتی ہے مخلوق کو سمجھانے کے لیے, ورنہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی بھی ضرورت, لفظ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن مفتی صاحب پھر اللہ پاک نے آدم کو بنانے کے لیے قرآن چیپٹر نمبر 7 اور چیپٹر نمبر 8 کے اندر اللہ پاک آدم کو بنانے کے لیے پہلے مٹی لیتا ہے, اس کو پھر گاڑا بناتا ہے, پھر اس کی شیپ پتلا نما شیپ فارم کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد اسے پھونکتا ہے. سو یہ 4 سٹیپس ہیں, 4 سٹیجز ہیں جو اللہ پاک کرتا ہے آدم کو بنانے کے لیے. اور اللہ بتا رہا ہے کہ اس نے دونوں ہاتھوں سے یدین, 2 ہاتھ, ٹھیک ہے, ایک بھی نہیں 2 ہاتھ یدین یوز کیے اور بنایا. تو پرابلم یہ ہے مفتی صاحب کہ پھر کن فیکون نہیں ہوا, کیونکہ اللہ پاک نے 3-4 سٹیپس یوز کیے بنانے کے لیے. وہ اسٹیپ اس وجہ سے لیے کہ تاکہ انسان کے ذہن میں یہ بات بسے, انسان کو سمجھانے کے لیے. جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو, کیا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے اوپر یا اس کے صفات کے اوپر اس کو یقین نہیں تھا کہ اے اللہ آدمی مر جائے گا, مرنے کے بعد پھر یہ گل جائے گا, پھر مٹی ہو جائے گا, پھر پانی میں اگر بہہ جائے تو وہ بہہ جائے گا, سمندر میں چلا جائے گا, پھر تو کیسے اس انسان کو تو اکٹھا کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم 4 پکشی کو تم پکڑو. جی میں نے پوری کہانی پڑھی ہوئی, اسے ٹکڑے ٹکڑے کرو, چاروں جگہ پہ رکھ دو. مفتی صاحب وہ کہانی پتہ ہے مجھے, آپ بتا رہے ہیں, وہ تو میں نے پوری پڑھی ہوئی ہے قرآن, میں نے قرآن کو کور ٹو کور کئی دفعہ پڑھا ہوا ہے. لیکن مفتی صاحب the question is not this نا, وہ انسان تھا, انسان نے پنچھی کو پکڑ کے 4 حصوں میں کیا, اب انسان کو نظر آئے گا, رائٹ. لیکن جب اللہ آدم کو بنا رہا تھا اس وقت کوئی انسان دیکھنے والا نہیں تھا, تو لہٰذا آدم کو اللہ کہتا ہے نا, میں نے آدم کو بنایا کن فیکون سے. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آدم کو بنایا کن فیکون سے, اللہ پاک نے آدم کو بنایا 4 سٹیپس میں. تو مفتی صاحب وہ جو آپ ایگزامپل دے رہے ہیں وہ ہیومن کی ہے, اور ہیومن خود کر رہا ہے اور اپنی آنکھوں سے ویژولائز کر رہا ہے, کیونکہ اللہ پاک کہتے ہیں نا الم ترا, کیا تم نے نہیں دیکھا. تو اسی طریقے سے وہ ابراہیم کے لیے ترا تھا کہ وہ دیکھ سکتا کہ وہ ایسے ہو رہا ہے, بٹ اس ٹائم پہ آدم کے ٹائم پہ نو بڈی کین سی, کوئی نہیں دیکھ سکتا مفتی صاحب. ہاں اس کو نہیں دیکھ سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ دنیا کی تخلیق ایک انسان کی شکل میں جو یہ کیا, تو اس تخلیق کو بتانے, انسان ہی کو بتانا ہے وہ تخلیق نا, آدم کی تخلیق کو, دوسرے مخلوق کو تو نہیں بتانا ہے. انسان پھر سمجھے گا کیسے؟ انسان کو سمجھانے کے لیے اس کی تخلیق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے لیکن مفتی صاحب تو پھر کن فیکون ختم ہو گیا نا مفتی صاحب. نہیں, لفظ ہر جگہ کن فیکون ہر جگہ جو ہے اس کو جو ہے یہ نہیں کریں گے کہ جو ہے ہر جگہ کن فیکون. اچھا, یعنی کہ آپ ایگری کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر چیز کن فیکون سے نہیں بنائی؟ نہیں, اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہا کہ مجھے کن فیکون کہنے کی ضرورت بھی نہیں, لیکن میں انسان کو سمجھانے کے لیے, مخلوق کو سمجھانے کے لیے کن مجھے ضرورت نہیں, لیکن ایک الفاظ میں استعمال کر کے کہتا ہوں تو وہ ہو جانا, تو وہ ہو جاتا. لیکن اللہ کو تو لفظ کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں. ہاں بڑا درست فرمایا آپ نے, بڑا درست فرمایا. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جب 4 سٹیپس میں بنایا تو وہ 4 سٹیپس تو بہت بیونڈ ہیں ٹو کمپریہینڈ, کہ اگر اب انسان دیکھے گا تو اللہ پاک نے
انسان اچھا احادیث کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ پاک نے آدم کو اپنی شبیہ میں بنایا ہے. اس سے کیا مراد ہوئے گی کہ جب حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے آدم کو بنایا اپنی شکل میں, اس سے کیا مراد ہے؟ آدم کو اپنی شبیہ میں آدم کا وجود نہیں تھا, پھر اللہ تبارک و تعالی نے آدم کا وجود بخشا. اللہ واجب الوجود لا زمانہ ولا مکانہ و غیر متمکن. اللہ وہ ایسا واجب الوجود ہے, نہ ان کے لیے وہ کوئی زمانہ ہے, پاسٹ پریزنٹ فیوچر جس کو بولتے ہیں, ولا مکانہ اور نہ ان کے لیے کوئی جگہ ہے, وہ غیر متمکن اور نہ کسی جگہ میں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں. وہ اللہ, وہی وہ اللہ ہے جس کو حکم بولتے ہیں. اللہ واجب الوجود لا زمانہ ولا مکانہ وہ غیر متمکن. جی بے شک بے شک بے شک بے شک مفتی صاحب, لیکن حدیث مبارکہ میں ہے نا فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ, اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت میں بنایا. اس کی کیا مطلب ہوئے گی کہ یعنی اب اللہ کی تو کوئی صورت نہیں ہے, آپ نے ابھی بتایا, بولا میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں, اللہ کا کوئی مکان نہیں ہے, ٹھیک ہے, لا مکان ہے, صورت نہیں ہے. لیکن پھر حدیث, اور یہ متفق علیہ حدیث ہے, بخاری مسلم دونوں میں, اور مشکات میں لکھا ہوا ہے ایز اے متفق علیہ, اور کہتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ, اللہ نے اپنی صورت میں آدم کو بنایا. تو مفتی صاحب اس کو ہم کیسے لیں گے؟ کیونکہ اگر ہم اس کو لیں تو پھر آدم جو ہے وہ اللہ کی صورت ہے, اللہ کی شبیہ ہے. ہاؤ ڈو وی ٹیک دس, ہم اسے کیسے لیں؟ وجود کو جو ہے نا, اس لیے کہ وہ آدم موجود نہیں تھا, اللہ نے اس کو وجود میں لایا, اور وجود میں لانے کے لیے اللہ ایک تشبیہ دیے, مشابہت تشبیہ دیے وجود میں. اللہ واجب الوجود, میں تشبیہ دیے, ایسا واجب الوجود ہے جس چیز کا, جس سے اے آدم تیرا وجود نہیں تھا, ہم نے تم کو وجود بخشا. اپنی ہی صورت میں نہیں, اپنی صورت میں کیا, اپنے حکم کے مطابق. نہ مفتی صاحب نہیں لکھا ہوا ہے فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ, that's it. حکم میں نہیں لکھا ہوا. اللہ کی کوئی صورت نہیں ہے نا, کوئی شکل لیکن نہیں ہے. پھر یہ حدیث ضعیف ہوگی. نہیں, یہ حدیث ضعیف نہیں ہے. تو حدیث تو کہتی ہے نا علی صورت ہی. صورت ایک تشبیہ کا معنی کسی چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ کہے. جبکہ جیسا کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے, اللہ کی آنکھ نہیں ہے, اللہ کا یہ کان نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا, میں بندے کا کان بن جاتا ہوں, میں بندے کا آنکھ بن جاتا ہوں, میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں. تو ایک تشبیہ دیا ہے انسان کو سمجھانے کے لیے. لیکن مفتی صاحب یہ ہے کہ میں تو آپ جس سیکٹ کو مانتے ہیں اس میں آپ مانتے ہیں کہ نہیں ہے, لیکن ہم تو یہاں مانتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے, کیسا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. اللہ کا پاؤں ہے, کیسا ہے یہ ہمیں نہیں پتا. اللہ آخرت میں اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا, کیسا ہے ہمیں نہیں پتا, لیکن ہے ضرور ہے, کیسی ہے نہیں پتا. لیکن یہاں پہ جو ہے لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی صورت میں, اب اللہ کی صورت کیسی ہے ہمیں نہیں پتا, وہ میں نہیں جانتا, لیکن اللہ اپنا وجہ جو ہے رکھے گا اینڈ میں, اور ہمیں دکھائے گا بھی, اور ہم جنت الفردوس میں جائیں تو اللہ کا ہم دیدار کریں گے اپنی آنکھوں سے, اپنے سامنے بالکل ویسے ہی جیسے چاند کو دیکھتے ہیں. آپ ہمارے نبی پاک کی حدیث ہے نا, جیسے چاند کو دیکھتے ہیں ویسے ہم اللہ پاک کا دیدار کریں گے. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اللہ پاک, یا تو یہ حدیث غلط ہے یا حدیث میں لفظ کم ہے, حدیث پوری اس کا متن پورا کوٹ نہیں کیا لوگوں نے, کیونکہ یہاں پہ نہ حکم ہے, نہ تمثیل ہے, نہ شبیہ ہے. یہاں پہ تو کلیئرلی اللہ حضور فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ, لائک
کہ اللہ پاک نے خلق کیا آدم کو اپنی ہی صورت کے اوپر. لائک یہ تو بہت عجیب سی حدیث ہے مفتی صاحب. جی اب اس کے اندر جو ہے نا اتنا یہ نہیں کریں گے کہ نہیں تو جو ہے پھر اللہ نہ کرے کہ جو ہے پھر ہم باہر چلے جائیں. ارے مفتی صاحب دیکھیں 2 سوال آپ سے رکھے, دونوں میں آپ نے یہی کہہ دیا ہم باہر چلے جائیں گے مفتی صاحب. چلے ٹھیک ہے مفتی صاحب, اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت اچھا لگا. ابھی مزید آئیے گا. الحمدللہ میں باہر نکل گیا ہوں. میں چاہ رہا تھا کہ پتہ لگے کچھ چیزیں شاید میں واپس آ سکوں, لیکن چونکہ میں آلریڈی باہر نکل چکا ہوں اور یہ والی اور بہت ساری باتیں ہیں جن کی وجہ سے میں باہر نکل چکا ہوں. اگر کبھی آپ کا من کرے, وقت ہو, تو دوبارہ ضرور آئیے گا تاکہ ہم پھر مزید اسی ٹائپ کی باتوں پہ بات رکھیں گے جہاں پہ آپ دیکھیں. یہ وہ باتیں ہیں مفتی صاحب جن کی وجہ سے میں باہر نکلا. یہ چند ایک اور بہت دیر ساری ہیں کہ جواب نہیں ہے ہمارے مفتیان کے پاس. جب ہم مفتیان کے پاس جا کے بات کرتے تو جواب ان کے پاس بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں اس سے آگے مت سوچیں, آپ باہر آ جائیں گے. تو دیٹس دا ریزن کہ ہمیں باہر آنا پڑ جاتا ہے. ہر جواب میں جو ہے نا ہر سوال کا ہر جواب نہیں ہوتا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بس بعض چیز کسی چیز کے کسی علم کے بارے میں اب وہ گھستے چلا جائے وہ, اور وہ اس کے بعد جو ہے اس کے حد تک وہ پہنچ نہیں پائے, اور وہاں تک اتنا پہنچنا اس کے اوپر فرض بھی نہیں ہے. اس کے اچھا اوپر فرض مفتی بھی صاحب نہیں میں ہے. اس کا امام جواب اگر مالک میں یہ دوں, کیونکہ میں اس وقت باہر نکل چکا ہوں, جیسا کہ میں نے آپ کو فرمایا کہ اس ٹائپ کی بہت باتوں کی وجہ سے باہر نکل چکا ہوں, تو مجھے لگتا ہے اس وقت کہ ہمارے پیارے نبی کو بھی چونکہ ان کا جواب نہیں تھا, لہٰذا انہوں نے یہ آیت گھر لی. میں اس وقت یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں باہر نکل چکا ہوں, لیکن کیونکہ ان کے پاس بھی جواب نہیں تھا. کیوں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ریزن بتاتا ہوں, میں ریزن بتاتا ہوں. یہ جو آیت ہے یہ تورا میں سے لی گئی ہوئی ہے. تورا میں سے لی گئی ہوئی ہے, اور تورا میں خدا جو ہے انسانی روپ میں باغ عدن میں چل رہا تھا, اور وہ وہاں پہ کہتا ہے کہ میں نے آدم کو اپنی صورت میں تخلیق کیا ہے. تو وہاں پہ وہ انسانی روپ دھارن کر کے عدن میں آتا ہے. تو میرے خیال سے یہ والی حدیث تورا سے چوری کی گئی ہوئی ہے, کیونکہ وہاں پہ تو فٹ بیٹھتی ہے, کیونکہ وہاں پہ رب جو ہے وہ انسانی روپ دھارن کر کے باغ عدن میں چلتا ہوا نظر آتا ہے ہمیں. تو وہاں پہ رب کہتا ہے کہ میں نے آدم کو اپنی صورت میں تخلیق کیا, تو اٹ میک سینس. ان کی آئیڈیالوجی کے مطابق وہ سینس میک کرتی ہے. بٹ اسلامک آئیڈیالوجی کے مطابق چونکہ اللہ پاک انسانی روپ دھارن نہیں کرتا, تو لہٰذا اللہ پاک جو ہے اس کی صورت میں آدم نہیں ہو سکتا. تو میرے خیال میں یہ بعد میں ایڈٹ کی ہوئی چیزیں ہیں. اسی وجہ سے اسلام میں جو سوالوں کے جواب جب نہیں ملتے تو آپ ادھر ادھر آئیڈیالوجیز کو جب غور کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ان کے جواب مل جاتے ہیں, کیونکہ وہ سیمز لائک کہ ان آئیڈیالوجیز سے لیے گئے ہیں. جو ہے نا اس لیے کہ جتنے بڑے بڑے مفسرین اکرام ہیں, محدثین عظام ہیں, ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو علم کی دولت سے نوازا ہے, تو آخر میں یہ کہتے ہیں واللہ عالم بالصواب. ایگزیکٹلی, تھینک یو. تو اس کا مطلب ہے مفتیان اکرام کے پاس بھی مفتی صاحب جوابات نہیں ہوتے, لہٰذا وہ اینڈ میں کہتے ہیں اونلی اللہ نوز بیسٹ واللہ عالم. جس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس چیز کو, اس سوال کو فار ایگزامپل آگ پرستوں میں دیکھیں تو ہمیں جواب مل جائے گا. ہم اس کو تورا میں دیکھیں ہمیں جواب مل جائے گا, کیونکہ وہاں پہ جواب ہے جہاں سے لیے گئے ہیں. اس کے پاس وہ جواب ہے, اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ وہ متشکل اپنے عقیدے کو جوڑ کے رکھا ہے, اور ہمارا عقیدہ جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے جڑا ہوا نہیں ہے. بس بے شک جڑا ہوا ہے سر. ایسا مفتی صاحب اللہ واجب الوجود لا زمانہ ولا مکانہ و غیر متمکن. جی بالکل, یہ بھی تورا سے لیا گیا ہے, یہ بھی تورا سے لیا گیا ہے, ڈیٹرانومی سے, یہ بھی ڈیٹرانومی سے لیا گیا ہے نا, تورا سے لیا گیا ہے یہ والا بات. اچھا میں آپ کو ایک بڑی مزیدار چیز بتاتا ہوں مفتی صاحب, آپ تو ماشاءاللہ سے مفتی ہیں, عربی جانتے ہیں. مفتی صاحب آپ کو پتا ہے نا کہ لفظ توحید قرآن پاک میں موجود نہیں ہے.
توحید توحید لفظ توحید وحدہ، ہاں وحدہ ہے نا، لفظ نہیں لفظ توحید نہیں ہے، کریکٹ؟ ہاں لفظ توحید نہیں ہے بے شک لیکن ہاں واحد اس ہے. کی ایکسپلینیشن ہے جی لیکن لفظ جی توحید نہیں ہے، کریکٹ؟ اچھا ہاں مفتی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو پتا ہے نا سابئینس کا سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے کہ جی سابئین جی اور یہود و نصارہ، رائٹ؟ ہاں ہاں مفتی جی صاحب آپ کو رائٹ میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ہاں آپ فون پہ اسکرین دیکھ سکتے ہیں میری؟ نہیں نہیں ہاں دیکھ سکتے. نہیں نظر آ رہی؟ یہ سابئین کی کتاب ہے، اس کا نام ہے گنزا ربا. اچھا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ ایزی ہے، ذرا بھائی سے کہیں کہ آپ کو اسکرین دکھائیں. میں سابئین کی کتاب دکھا رہا ہوں آپ کو، گنزا ربا الکنزا العظیم الکتاب المقدس، یہ آپ کے سامنے عربی میں لکھا ہوا ہے. اچھا اس کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو اس کا جو پہلا باب ہے نا مفتی صاحب، مجھے بڑا حیران کیا اس نے کہ جو اس کا پہلا باب ہے، جو پہلا باب جہاں سے شروع ہو رہا ہے سابئین کی اس کتاب کا، اس باب کا نام ہی باب توحید ہے. یہ دیکھیے التوحید، میں زوم کرتا ہوں اس کو، اس باب کا پہلا نام ہی باب توحید ہے. اور آپ دیکھیے شروع کہاں سے ہو رہا ہے، بِاسْمِ الْحَيِّ الْعَظِيمِ، اور اس کے اندر اب آپ کے تمام نام جو ہیں وہ آتے ہیں. مُسَبِّحِ رَبِّي بِقَلْبِهِ هو الحي العظيم البصير القدير العليم العزيز الحكيم هو العزي القديم الغريب الاقوان النور الغني الاقوان النور هو القول السميع والبصير الشفاء والظفر والقوة والصابر هو الحي العظيم المسرط القلوب وغفران الخطايا مسبح ربي بقلب نقي. سو آپ دیکھیے کہ قرآن کی طرح ساری اس کی بھی وہ جتنی بھی رب کے نام ہیں وہ یہاں پہ ملتے ہیں، اور باپ کا نام بھی توحید ہے. اور پھر اینڈ میں 3 پیجز کے بعد بتاتے ہیں کہ جناب یہ تمام ایٹریبیوٹس مل کے توحید بناتے ہیں ہمارے رب کا. تو میرا تو خیال ہے تو کانسیپٹ آف توحید جو ہے مفتی صاحب، وہ سابئین کی اس کتاب سے لیا گیا ہوا ہے. وہ سابئین کی کتاب سے لی، اس لیے کہ وہ لوگ جو ہے نا اہل عرب جو ہے عربی زبان میں جو ہے بڑی مہارت رکھتے تھے. اور تو یہ تو ناردرن اہل عربک ہے نا، صدرن عربک نہیں ہے، حضور والی سائڈ کی عربک نہیں ہے. آپ کو پتا ہوگا سیمنٹک عربک 3 طرح کی تھی، ناردرن، صدرن اور ایک اور تھی. تو یہ جو ہے یہ عربک ہے بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ اٹس اے ناردرن سائڈ عربک. اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی زیر زبر پیش تھے، جبکہ محمد صاحب کے زمانے والے عربک میں زیر زبر پیش نہیں تھے. سو دس از اے مور مفصل عربک ایز کمپیئر ٹو حضور کی عربک. لیکن آپ اس میں دیکھیں نا کہ کتنے اچھے طریقے سے سابئین کی کتاب میں رب کے نام اور اس کی ایٹریبیوٹس کلیئرلی لکھے ہوئے ہیں، وچ جو کہ آپ کو قرآن پاک میں نظر نہیں آتے. تو وچ از اے ویری ڈیفیکلٹ سبجیکٹ کہ شاید یہ دا کانسیپٹ آف ایٹریبیوٹس آف اللہ آر ایکچولی کاپیڈ فرام دا بک آف سابئینس. تو اس سے پہلے جو ہے حضور سے پہلے تو جو ہے ایک سابئین کی جماعت تو تھی نا، بے شک سابئین تھی، تو تھے نا، تھی. بالکل سابئین. تو اس کی بھی ایک مستقل اس کی زبان تھی، مستقل ان کے لغات تھے، اور ان لغات کا وہ لوگ جو ہے استعمال، جیسا کہ توحید باب تفعیل سے اس کو لے کر کے احد اسم مبالغہ کا صیغہ ہے. یہ قل هو اللہ احد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ احد اپنے آپ کو کہا ہے. ہاں توحید باب تفعیل میں لے جا کر کے جو ہے اس کو احد سے توحید کو یہ کیا ایڈ کیا گیا. احد. سو مفتی صاحب احد بقول آپ کے مفتی صاحب احد کا کیا مطلب ہوگا؟ تنہا. تنہا. مفتی صاحب آپ کو تو میرا مطلب ہے قرآن پاک یاد ہوگا، تو چیپٹر نمبر 90 کی آیت ہے یہ آپ کے سامنے، ذرا پڑھیے گا سر، یہ کیا لکھا ہوا؟ علیہ عہد. تو یہاں پہ اگر آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو یہ کبھی بھی اکیلا اکیلا نہیں بنے گا مفتی صاحب.
اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنی ذات کو جو ہے احد کہا ہے. ہاں جی، تو احد کا اب مطلب اکیلا اکیلا نہیں ہے نا، میں اکیلا نے آپ کو اکیلا تو ہے ہی نہیں یہاں پہ، واحد بھی نہیں ہے، یہ تن تنہا. تن تنہا بھی نہیں بنتا. یہ دیکھیے نا، اگر اس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں، کیا خیال رکھتا ہے وہ کہ اس پر اس کسی کا بس نہیں چلے گا، تو احد کا مطلب تو ہوا نا کسی کا، یعنی سم آف، ون آف. تو یہ تو احد کا مطلب تن تنہا نہیں بنتا. آپ یہ دیکھیے، ایک اور آیت دیتا ہوں، ایحسب ان لم یرا احد. اگر آپ یہ دیکھیں اس کی دو آیتیں چھوڑ کے، یہ دیکھیں ایک دو آیتیں چھوڑ کے ہم اور پڑھتے ہیں، ایحسب ان لم یرا احد. یہاں پہ بھی آپ دیکھیے احد کا مطلب تن تنہا نہیں بن سکتا مفتی صاحب. وہ کسی اس سے مراد وہ کون ہے؟ وہ وہی تو ہے، وہ کسی تن تنہا. سم آف، نو سم آف اینی ون، اٹ از اینی ون. احد جو ہے وہ اینی ون کے رمزے میں آتا ہے، ون اینڈ اونلی کے رمزے میں نہیں آتا. اب دیکھیے قرآن دکھا رہا ہوں میں آپ کو، قرآن میں سے ہی احد دکھا رہا ہوں میں، کوئی ڈکشنری ڈیفینیشن نہیں دکھا رہا آپ کو. یہ دیکھیے چیپٹر نمبر 89 کی آیت نمبر 22 کے اندر، 25 کے اندر بھی یہ دیکھیے ذرا پڑھیے گا. اللہ احد، اللہ تبارک و یہ تعالی دیکھیے نے جو ہے یہ کہتا ہے اس دن کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا، اینی ون اس کا ساتھ نہیں دے گا. سو آن دا ڈے نن ول perish ایز ہز پنشمنٹ. سو کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا. وہ کون ہوا سر مراد؟ ہاں نا، احد اینی سے ون ہوا مراد نا. کون ہوگا؟ اس دن کوئی احد کسی تن، کا ہاں کوئی بھی، یعنی مینی ہے، مینی بھی، پیپل. بس سو بھائی احد احد از وہ ناٹ ایک تن ہے. تنہا. وہ ایک، ہاں وہی ایک مفتی ہے، صاحب، اسی ایک کا نام اللہ ہے. لیکن بھائی مفتی صاحب یہاں پہ وہ بات ہی نہیں ہو رہی، اللہ کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ. دیکھیے نا، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اینی اللہ کی ون، ذات مراد ہے. اینی ون، اللہ کی بات، اینی ون. اللہ کی ذات مراد ہو رہی ہے. جی جی. نہ مفتی صاحب یہاں پہ تن تنہا نہیں نہ بن رہا مفتی صاحب. آپ ٹرانسلیشن دیکھیں نا، ایک اور آیت کھولتا ہوں، چیپٹر نمبر 72 کی آیت نمبر 20. ٹھیک ہے، دیکھیں، سے محمد I invoke only my Lord and do not associate with him anyone. کوئی بھی اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ. پرولر میں آتا ہے، یہ دیکھیں، قل انما ادعو ربی ولا اشرکو بہ احدا. کوئی اور بھی پرولر میں، شرک میں پرولیرٹی آتی ہے مفتی صاحب. تو اللہ کے ساتھ شرک میں کسی اور کو، کسی بھی پرولیرٹی کے اندر جمع کے سیگے میں ایڈ نہیں کریں. سو احد تنہ تنہا نہیں ہوتا مفتی صاحب نا قرآن کے مطابق. پھر واحد کو کس کے ساتھ ملائیں گے؟ واحد ہوتا ہے تن تنہا. یہ دیکھیے اگر اللہ پاک اپنے آپ کو واحد بھی کہتے ہیں، چیپٹر نمبر 16 کی آیت نمبر 51 کے اندر اللہ پاک کہتے ہیں وقال اللہ لا تتخذوا الہین اسنان انما ہوا الہ واحد. رائٹ. سو واحد کا مطلب ہے اکیلا، تن تنہا، ون. لیکن احد کا مطلب تو تن تنہا ون ہے ہی نہیں. اور اگر اللہ پاک نے اپنے آپ کو دی ون کہنا ہو تو ال کا سیگا لگتا ہے، آپ کو پتا ہے عربی کے اندر تو ال کا سیگا لگتا ہے. چیپٹر نمبر 38 کے آیت نمبر 60، وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. الواحد القہار. تو یہ ال کا سیگا لگا دیا ہم نے، تو یہ پراپر ناؤن بن گیا. تو مفتی صاحب احد کہنے سے اللہ پاک نے اپنے آپ کو الواحد کے رمزے سے سائڈ میں کر دیا وہاں پہ. مفتی صاحب یہ آپ کو کھانسی آ رہی ہے؟ جی. آپ کی طبیعت ناساز لگ رہی ہے کہ کوئی اور کھانس رہا تھا؟ جی انشاءاللہ پھر آپ سے جو ہے مستفیض ہونے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب بالکل، بے شک، کسی بھی سیٹرڈے کو. مفتی صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور ویسے مفتی صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں ایک چھوٹی سی بات. آپ کو پتا نا وہ جو کتاب جو کہ ہے کلیکشن آف قرآن، کہ قرآن کو کلیکٹ جب کیا گیا تھا، جس کا نام ہے معجم القراءات، وہ کتاب آپ نے مفتی صاحب اس کا چانس ہوا کہ آپ اسے پڑھیں؟ معجم القراءات، معجم القراءات. دیکھیں مفتی صاحب معجم القراءات کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کسی نے قرآن پاک کو اس جگہ پہ بدلا تھا. دیکھیں معجم القراءات ہے، اس کا والیوم نمبر 10 ہے. اگر اس کے اندر ہم جاتے ہیں سورہ اخلاص میں مفتی صاحب، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، جب آپ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو سرچ کر کے آئیے گا، میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا اس ٹاپک پہ. یہ سورہ اخلاص میں گئے، آپ یہ دیکھیے کہ ایک قرات یہ بھی تھی، ایک تو جمہور کی قرات ہے نا قل هو اللہ احد اس وقت، لیکن اگر آپ دیکھیں
تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اقرا ان راوی ان الغشی و ابن مسعود. ابن مسعود آپ کو پتا ہے کہ ایک کاتب القرآن بھی رہا ہے اور بہت بڑا, رائٹ, وہ کہتے ہیں اللہ الواحد, اللہ الواحد. اور پھر عمر بن حضرت عمر بن الخطاب و ابن مسعود و ربیع بن خشیم وہ کہتے ہیں قل هو اللہ الواحد, قل هو اللہ الواحد. سو مفتی صاحب قرآن میں یہاں پہ آیت میں جو غلطی ہے وہ کسی انسان نے کر دی اور واو کھا گیا, کیونکہ اصل میں واحد ہونا چاہیے یا الواحد ہونا چاہیے. وہ کاتب قرآن نے غلطی کی ہے, کیونکہ اصل میں حضرت عمر بن الخطاب و ابن مسعود و ربیع ان سب کی جو قرات ہے وہ ہے قل هو اللہ الواحد. یہ معجم القرات ہے, وہاں پہ بتایا جا رہا ہے. جی جی جی. اور حضرات جو ہیں اس کو جو ہے یہ قرآن کو جو ہے سبعۃ احرف, قرآن کو بھی جو کہا گیا ہے نا, جی جی سبعۃ احرف, قرآن ریویل ہوا تھا انما انزل القرآن سبع احرف, اینڈ آئی ایگری, لیکن سبع نہیں ہے نا, ہمارے پاس تو 40 سے زیادہ ہیں مفتی صاحب اس وقت, 40 سے زیادہ ہیں, اور میرے پاس مختلف ان کے ہیں ریفرنسز کے 40 سے زیادہ کیسے بنے. لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں مفتی صاحب تو یہ دیکھیں 7 سے بھی زیادہ بنتے ہیں. دیکھیں جمہور کی قل هو اللہ احد, عبداللہ بن مسعود هو اللہ احد, کل ریموونگ